السلام علیکم۔ اومی چند نے سراج الدولہ کے خلاف منصوبے کے حوالے سے زبان بند رکھنے کی قیمت 30 لاکھ روپے لگائی تھی۔ کلائیو نے کمپنی کے افسران بالا سے مل کر ایک ایسا عیارانہ منصوبہ بنایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کلائیو اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ معاہدے کی 2 دستاویزات تیار کی جائیں گی، ایک اصلی اور دوسری نقلی۔ اصلی دستاویز سفید کاغذ پر ہوگی جس میں اومی چند کے علاوہ باقی فریقوں کا ذکر ہوگا اور ان سب فریقوں کے دستخط ہوں گے۔ یہ دستاویز اومی چند کو نہیں دکھائی جائے گی۔ دوسری دستاویز سرخ رنگ کے کاغذ پر ہوگی۔ یہ دستاویز دراصل ایک جعلی معاہدہ ہوگا جس میں دیگر فریقوں کے ساتھ اومی چند کا بھی ذکر ہوگا اور سب لوگوں کے دستخط ہوں گے، لیکن برطانوی نمائندے واٹسن کے اصل کے بجائے جعلی دستخط ہوں گے۔ یوں برطانوی حکومت کے نمائندے واٹسن نے صرف سفید کاغذ والی دستاویز پر اپنے دستخط کیے اور سرخ کاغذ والی دستاویز پر واٹسن کے بجائے اس کے جعلی دستخط کلائیو نے کیے تھے۔ یوں اس جعلی دستاویز کی کوئی قانونی حیثیت نہ تھی۔ اومی چند کو صرف سرخ کاغذ والی دستاویز دکھائی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں دیدہ اومی چند کو ذرا بھی شک نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس نے معاہدے کی عبارت پڑھی، فریقین کے دستخطوں کو دیکھا اور پورے اطمینان سے دستاویز پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کو تحریری شکل میں دیکھ کر اسے یقین اور اطمینان ہو گیا کہ سراج الدولہ کی شکست کی صورت میں اسے 30 لاکھ روپے ملیں گے۔ معاہدے کے مطابق اس نے اپنی زبان بند رکھنا تھی۔ دونوں معاہدوں پر 4 جون 1757 کو دستخط کیے گئے تھے۔ اب اومی چند دن گن رہا تھا کہ کب سراج الدولہ کو شکست ہو اور کب اسے معاہدے کے مطابق 30 لاکھ کی رقم ملے۔ فوجی اور سیاسی سطح پر بھرپور تیاری کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی افواج نے ہگلی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے میں سراج الدولہ کی فوج کے متعدد سپاہیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ نواب سراج الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے حملے اور اپنے سپاہیوں کی ہلاکت کی خبر ملی تو اس نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا اور ساتھ ہی برطانوی حکومت کے نمائندے واٹسن کو خط لکھا کہ آپ لوگوں نے ہگلی پر بلا اشتعال قبضہ کیا اور وہاں لوٹ مار کی، جو ایک ناپسندیدہ حرکت ہے۔ نواب نے اس خط میں یہ اطلاع بھی دی کہ میں مرشد آباد سے فوج کے ہمراہ ہگلی کی طرف آ رہا ہوں، لیکن اگر آپ جنگ کے بجائے صلح کے ذریعے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایسی صورت میں آپ صلح کے لیے اپنا نمائندہ میرے پاس بھیج سکتے ہیں۔ نواب نے مزید لکھا کہ میں آپ کو تجارتی مراد کی بحالی کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اگر آپ جنگ چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ کلائیو اور واٹسن نہ صرف فوجی لحاظ سے اپنے آپ مضبوط کر چکے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سراج الدولہ کے ساتھیوں کو بھی اپنی سازشوں کے جال میں پھانس چکے تھے۔ کلائیو نے سراج الدولہ کے خط کے جواب میں اپنے 2 نمائندے سراج الدولہ کی طرف روانہ کیے۔ یہ نمائندے صلح یا مذاکرات سے زیادہ سراج الدولہ کی فوج اور نواب کے کیمپ کے محل وقوع اور نقل و حرکت کا جائزہ لینے گئے تھے۔ ایک طرف نواب سراج الدولہ کو یہ تاثر دیا گیا کہ وہ صلح کے مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن دوسری طرف کلائیو کے ارادے کچھ اور تھے۔ اس کے بظاہر صلح کے لیے گئے ہوئے نمائندوں نے رات کو کلائیو کو نواب سراج الدولہ کے کیمپ کی لوکیشن کی اطلاع دی۔ کلائیو اسی اطلاع کا منتظر تھا۔ اگلے ہی روز صبح دم کلائیو کی فوج نے سراج الدولہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور ایک دستہ براہ راست اس کیمپ کی طرف بڑھا جہاں سراج الدولہ قیام پذیر تھا۔ یہ سراج الدولہ اور اس کی فوج کے لیے انتہائی غیر متوقع حملہ تھا جس سے اس کے لشکری گھبرا گئے۔ مزید ابتری سراج الدولہ کے ان سپہ سالاروں نے پھیلائی جو بظاہر تو اس کے کیمپ میں تھے لیکن دراصل اس سازش میں شریک تھے جس کا مقصد سراج الدولہ کے اقتدار کا خاتمہ تھا۔ اس اچانک حملے سے نواب کی فوج میں ابتری پھیل چکی تھی جس میں مرکزی کردار ان سپہ سالاروں ہی کا تھا جو درون پردہ کلائیو کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اپنی فوج کی یہ حالت دیکھ کر سراج الدولہ نے سوچا کہ بہتری اسی میں ہے کہ لڑنے کے بجائے وقتی طور پر پیچھے ہٹا جائے اور مزید نقصانات سے بچنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے۔
یوں 9 فروری 1757 کو سراج الدولہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین ایک معاہدہ طے پایا، جس کے اہم نکات یہ تھے کہ ان تمام مراحت کو تسلیم کرنا جو دہلی کے بادشاہ نے کمپنی کو دے رکھی تھیں۔ برطانوی پروانہ راہداری کے ذریعے بنگال، بہار اور اڈیشہ میں کمپنی کے مال کا بغیر چنگی محصول دیے داخلہ نواب کی طرف سے کمپنی کے اس نقصان کی تلافی جو نواب کے سپاہیوں سے ہوئی۔ انگریز حسب منشا کلکتہ کو مستحکم کر سکتے ہیں، انگریزوں کو اپنا سکہ جاری کرنے کا حق ہوگا۔ برطانوی قوم اور کمپنی کی طرف سے کلائیو اور واٹسن وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک نواب اس عہدہ نامہ پر عمل پیرا ہوگا وہ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھیں گے۔ اس معاہدے کے نکات کو ایک نظر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سراج الدولہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی اور دوست نما دشمنوں میں گھر چکا تھا، جس کے نتیجے میں اس معاہدے کی ان شرائط کو تسلیم کرنا پڑا۔ سراج الدولہ کو مشکل میں دیکھ کر کلائیو نے سراج الدولہ سے ایک اور اہم شرط بھی منوا لی، وہ یہ کہ مرشد آباد میں سراج الدولہ کے دربار میں کمپنی کی طرف سے واٹسن سفارتکار کے طور پر رہے گا۔ واٹسن نے اومی چند کی مدد سے دربار میں میر جعفر کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ سراج الدولہ بنگال کا نواب تھا، لیکن وہ دشمنوں اور غداروں کے درمیان گھر چکا تھا۔ اب نواب سراج الدولہ کے سامنے دو ہی راستے تھے۔ پہلا راستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کٹھ پتلی نواب کے طور پر کام کرنا تھا، اس صورت میں اس کی حکمرانی کا عرصہ طویل ہو سکتا تھا۔ دوسرا راستہ ایک آزاد حکمران کے طور پر بنگال پر حکومت کرنا تھا، اس صورت میں اسے ایسٹ انڈیا کمپنی اور سازشیوں کے جال کو توڑنا تھا۔ نواب سراج الدولہ نے اپنے لیے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ یہ مزاحمت کا راستہ تھا، جس میں اس کی حکمرانی کے ساتھ ساتھ اس کی جان کو بھی خطرہ تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ مزاحمت کے نتیجے میں اگر موت بھی آ گئی تو اس کا نام تاریخ میں امر ہو جائے گا۔ اسی دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب سے چندرنگر کے فرانسیسی مرکز پر حملے کی اجازت چاہی۔ چندر نگر نواب کی حکومت کا حصہ تھا۔ نواب نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی ہے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کے حکم کو پس پشت ڈالتے ہوئے چندر نگر پر حملہ کر دیا اور فرانسیسیوں کے اس مرکز کو ختم کر دیا۔ یہ صورتحال سراج الدولہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے مذموم مقاصد کے خلاف ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دربار میں سازشی کرداروں نے بھی سراج الدولہ کو اکسایا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے آخری جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ سراج الدولہ نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اس کی منزل پلاسی کا میدان تھا، جہاں ہندوستان کے مقدر کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ یہ جون کے مہینے کی 21 تاریخ تھی اور 1757 کا سال کلائیو اپنی فوج کے ہمراہ سراج الدولہ کے مقابلے پر آ گیا۔ کلائیو کو یقین تھا کہ سراج الدولہ کی فوج میں اہم عہدوں پر فائز سپہ سالار دراصل انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آ رہا تھیں کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، جس سے سراج الدولہ کی فوج کا گولہ بارود ناکارہ ہو گیا۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے اپنے گولہ بارود کو اچھے طریقے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ دونوں فوجوں میں دوسرا اہم فرق ایسٹ انڈیا کمپنی کا جدید اسلحہ تھا، جس کا جواب سراج الدولہ کی فوج کے پاس نہ تھا۔ اس صورتحال میں میر جعفر، جو دراصل انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، نے نواب کو منصوبے کے مطابق پسپائی کا مشورہ دیا۔ نواب نے اپنے سپہ سالار کے مشورے پر عمل کیا اور فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ عین اسی وقت کلائیو نے سراج الدولہ کی فوج پر حملہ کر دیا، جس سے سراج الدولہ کی فوج تتر بتر ہو گئی اور پسپائی کا راستہ اختیار کیا۔ کلائیو، جگت سیٹھ، میر جعفر اور اومی چند کی سازش رنگ لے آئی۔ سراج الدولہ کو اب نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ جیتے جی انگریزوں کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے چند وفاداروں اور خاندان کی خواتین کو ہمراہ لیا اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر دشمن سے نظر بچا کر رات کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس کی منزل مرشد آباد تھی، جو کبھی اس کی طاقت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ وہ تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا جب مرشد آباد پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ وہ مرشد آباد نہیں جو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اب مرشد آباد اس کے لیے اجنبی بن گیا تھا۔ سراج الدولہ کے لیے یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ اسے یقین تھا
کہ اب تک اس کے تعاقب میں کلائیو کے فوجی مرشد آباد کی طرف 57 کا سال کلائیو اپنی فوج کے ہمراہ سراج الدولہ کے مقابلے پر آ گیا۔ کلائیو کو یقین تھا کہ سراج الدولہ کی فوج میں اہم عہدوں پر فائز سپہ سالار دراصل انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آ رہا تھیں کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، جس سے سراج الدولہ کی فوج کا گولہ بارود ناکارہ ہو گیا۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے اپنے گولہ بارود کو اچھے طریقے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ دونوں فوجوں میں دوسرا اہم فرق ایسٹ انڈیا کمپنی کا جدید اسلحہ تھا، جس کا جواب سراج الدولہ کی فوج کے پاس نہ تھا۔ اس صورتحال میں میر جعفر، جو دراصل انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، نے نواب کو منصوبے کے مطابق پسپائی کا مشورہ دیا۔ نواب نے اپنے سپہ سالار کے مشورے پر عمل کیا اور فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ عین اسی وقت کلائیو نے سراج الدولہ کی فوج پر حملہ کر دیا، جس سے سراج الدولہ کی فوج تتر بتر ہو گئی اور پسپائی کا راستہ اختیار کیا۔ کلائیو جگت سیٹھ، میر جعفر اور اومی چند کی سازش رنگ لے آئی۔ سراج الدولہ کو اب نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ جیتے جی انگریزوں کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے چند وفاداروں اور خاندان کی خواتین کو ہمراہ لیا اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر دشمن سے نظر بچا کر رات کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس کی منزل مرشد آباد تھی، جو کبھی اس کی طاقت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ وہ تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا جب مرشد آباد پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ وہ مرشد آباد نہیں جو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اب مرشد آباد اس کے لیے اجنبی بن گیا تھا۔ سراج الدولہ کے لیے یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب تک اس کے تعاقب میں کلائیو کے فوجی مرشد آباد کی طرف روانہ ہو گئے ہوں گے اور جلدی یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ ضروری تھا کہ کلائیو کے سپاہیوں کو روکا جائے۔ سراج الدولہ نے اپنی فوج کے کچھ سپہ سالاروں سے کہا کہ وہ کلائیو کی فوجیوں کو کچھ دیر کے لیے مصروف رکھیں، لیکن سپہ سالار جان چکے تھے کہ کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب کلائیو کی فوج سے لڑنے کا کوئی حاصل نہیں۔ ان میں سے کچھ نے تو یہ مشورہ بھی دیا کہ سراج الدولہ کو خود کلائیو کی فوج کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ تجویز سن کر سراج الدولہ ششدر رہ گیا اور سختی سے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ پھر کچھ وزیروں کے مشورے پر نواب نے زر و جواہر کی کثیر تعداد اپنے سپہ سالاروں اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دی، لیکن شاید قسمت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی اور اس کی ہر تدبیر الٹی پڑ رہی تھی۔ لوگوں نے نواب کے خزانوں میں سے اپنا حصہ لے لیا، لیکن پھر اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ سراج الدولہ اپنی بیگم، لطف النساء اور کچھ ساتھیوں کے ہمراہ گنج محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر میر جعفر، اومی چند اور جگت سیٹھ نے اس دن کے لیے طویل انتظار کیا تھا۔ آج ان کے راستے کی آخری دیوار سراج الدولہ شکست سے دوچار ہو چکا تھا۔ اب اس معاہدے پر عمل درآمد کا وقت آ گیا تھا، جس کے مطابق میر جعفر کو سراج الدولہ کی جگہ نواب کی کرسی پر بٹھایا جانا تھا۔ میر جعفر اب اس کام میں کوئی تاخیر نہیں چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کلائیو اسی روز اس کے نواب بننے کا اعلان کر دے گا، لیکن کلائیو سراج الدولہ کی آتش شوق کو کچھ اور بھڑکانا چاہتا تھا۔ کلائیو نے ایک خط کے ذریعے میر جعفر کو مبارکباد دی اور لکھا کہ یہ کامیابی میری نہیں آپ کی ہے۔ اس نے خط میں مزید لکھا کہ اگلے روز داؤدپور میں ملاقات ہوگی۔ داؤدپور مرشد آباد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ میر جعفر کے پاس اس تجویز پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ چشم فلک یہ عجیب نظارہ دیکھ رہی تھی کہ ایک طرف تو نواب سراج الدولہ شکست کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا اور دوسری طرف اس کی فوج کا سپہ سالار میر جعفر اسی غداری کے عوض کلائیو سے اقتدار کی بھیک مانگ رہا تھا۔ 24 جون 1757 کو داؤدپور میں کلائیو نے میر جعفر کو اس نے باریابی بخشا۔ اس ملاقات میں اقتدار دینے کے عوض میر جعفر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بہت سی مراعات کا اعلان کیا۔ اس میں یہ شک بھی شامل تھی کہ میر جعفر جب بنگال کا گورنر بنے گا تو وہ جنگ کے دوران ہونے والے تمام اخراجات ایسٹ انڈیا کمپنی کو ادا کرے گا، اور دوسری اہم شک یہ تھی کہ میر جعفر ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1,75,00,000 روپیہ ادا کرے گا۔ ان دو اہم شکوں کی رضامندی کے بعد میر جعفر کو نوابی کا عزم دیا گیا اور کلائیو نے اسے جلد از جلد مرشد آباد پہنچنے کا کہا تاکہ وہ اقتدار کے مرکز پر جا کر انتظامات سنبھال لے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دی جانے والی رقم کے علاوہ کلائیو کو ذاتی طور پر 27,000 پاؤنڈ اور جاگیر دینے کا معاہدہ ہوا۔ میر جعفر کو بنگال کا نواب بننے کے بعد پتہ چلا کہ خزانے میں صرف 1.5 کروڑ روپے کی رقم باقی ہے۔ یوں ایسٹ انڈیا کمپنی اور کلائیو کو رقم دینے کے لیے میر جعفر نے عوام سے ٹیکسوں کے ذریعے رقم اکٹھی کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو 232 ملین پاؤنڈ ادا کیے۔
اور اس رقم سے 22 ملین پاؤنڈ کلائیو کے لیے تھے۔ سراج الدولہ اس سے ایک روز پیشتر ہی مرشد آباد سے کوچ کر چکا تھا۔ کل تک جو لوگ اس کے ایک اشارے پر اپنی جان نثار کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے، اب وہی لوگ اس سے آنکھیں چرا رہے تھے۔ نواب کے ساتھ سفر میں رہنے والوں کی تعداد ہر دم گھٹتی جا رہی تھی۔ میر جعفر کے سپاہی سراج الدولہ کی تلاش میں تھے، کیونکہ میر جعفر کو یقین تھا کہ جب تک سراج الدولہ زندہ اور اس کے ارد گرد موجود ہے، میر جعفر کے اقتدار کو خطرہ باقی رہے گا۔ میر جعفر کے بیٹے میرن نے طے کیا کہ وہ خود سراج الدولہ کو تلاش کرے گا۔ دوسری طرف میر جعفر کا داماد میر قاسم بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ نواب سراج الدولہ کی تلاش میں تھا۔ کسی ذریعے سے اطلاع ملنے پر میر قاسم وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کے ہمراہ نکل پڑا اور گنج محل پہنچ کر سراج الدولہ کی رہائش کا محاصرہ کر لیا۔ سراج الدولہ کو گرفتار کر کے مرشد آباد لایا گیا۔ مسلسل سفر اور جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کل تک اس محل کا نواب آج وہیں پر ایک بے بس قیدی بن کر آیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے مسلسل سفر میں تھا، لیکن مرشد آباد میں ایک اور سفر اس کا منتظر تھا۔ کہتے ہیں محمدی بیگ جو سراج الدولہ کا ساتھی ہوا کرتا تھا، محل میں آیا اس سے پہلے کہ سراج الدولہ اس سے گفتگو کرتا۔ محمدی بیگ نے خنجر نکالا اور سراج الدولہ پہ وار کرنا شروع کر دیے۔ سراج الدولہ فرش پر گر پڑا۔ اس کی بند ہوئی تھی آنکھیں حیرت مجسم ہو گئی تھیں۔ محمدی بیگ تو کبھی اس کا وفادار ہوا کرتا تھا، لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا۔ سراج الدولہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے اور ان ٹکڑوں کو ایک ہاتھی کی پشت پر لاد کر شہر بھر میں اس کی نمائش کرائی گئی۔ یہ 2 جولائی 1757 کا دن تھا۔ اس دن بنگال کا آخری آزاد نواب اپنوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ مرتے وقت سراج الدولہ کی عمر صرف 25 برس تھی۔ سراج الدولہ کی موت کے ساتھ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے راستے کی بڑی مزاحمت ختم ہو گئی تھی اور ہندوستان میں غلامی کی طویل دور کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ جاری ہے۔ السلام علیکم۔